جو اس کے اندر تھا وہ باہر آ جاتا. تو ہم جب تک اس حقیقت کا سامنا نہیں کریں گے نا ہم سمجھیں گے ہاں یہ جدید کوئی تہذیب جو مغربی تہذیب ہے یہ آ کر ہم پر حملہ کر رہی نہیں, اس کے حملے کا کوئی اثر نہیں ہونا تھا اگر ہم اپنا کام کرتے ہو. یہ ٹرینڈس جو آتے ہیں نا یہ آئیں گے اور جائیں گے. جو ٹرینڈ 80s میں تھے وہ 90s میں نہیں تھے, جو 90s میں تھے وہ 2000 میں نہیں تھے, جو 2010 میں تھے وہ 2020 میں نہیں ہیں. یہ ٹرینڈس تو بدلتے رہیں گے. دین اپنی جگہ کھڑا ہوا ہے. دین اپنی جگہ سے اس وقت کھڑا ہوتا ہے جب دین کی تعلیمات اور اس کی محبت دلوں کے اندر تک پہنچ جائے, پھر وہ کھڑا رہتا ہے. ورنہ ٹرینڈ ادھر جائے گا ہم ادھر جائیں گے, ٹرینڈ ادھر جائے گا ہم ادھر جائیں گے, اور ہم پھرنا شروع ہو جائے گا اس ٹرینڈ کا کیا جواب دیں, اس ٹرینڈ کا کیا جواب دیں. تو آپ نے جو بات کی ہے اس میں بنیادی بات یہ کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو فریڈم دی ہے نا وہ کوئی نہیں لے سکتا. اور جو دین میں اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو عزت دی ہے وہ والدین بھی نہیں لے سکتے, بچے نہیں لے سکتے, شوہر نہیں لے سکتا, بیوی نہیں لے سکتی. اللہ نے عزت دی ہے, کسی کے لینے کی نہیں ہے, بڑا فرقہ کرنا بھی نہیں ہوتا. تو جو ریلیشن شپ آپ کا خراب ہوا ہے نا اس میں آپ کو ذرا ہمت کر کے کھل کے اپنی مدد سے بات کرنی ہوگی. اور آپ پہلے جب آپ بات کرو گے نا کھل کے تو ان کا اردو میں جو اور کوئی محاورہ آتے ہیں ان کا میٹر گھوم جانا ہے. اور کیا کہا, اچھا زبان نہیں کر رہی ہے, یہ اسلام سکھاتا ہے تمہیں. ہاں نافرمان ہے وقت ایسا بھائی پاکستانی ڈرامہ ہے, نافرمان اور پھر ایپیسوڈ ختم ہو جاتا ہے. لیکن اس غصے کے پیچھے پتہ کیا ہے, وہ جو بھڑکتے ہیں نا وہ اس لیے کہ آپ پیچھے ہو جاؤ. لیکن اگر اس بھڑکنے سے آپ ڈرو گے نہیں اور آپ جذبات میں نہیں آؤ گے, آپ نے بات اپنی کرنی ہے جذبات میں آئے گا. آپ کے سامنے جو ہو جس کے جذبات اس کے اوپر نیچے ہوتے ہیں آپ کے کھڑے رہیں, کیونکہ ہوتا یہ کوئی اور اپنی آواز اونچی کرے تو آپ بھی اونچی کرتے ہو, پھر وہ اور اونچی کرتے ہیں, پھر وہ اور اونچی. اصل میں وہ چاہتے ہیں کہ آپ جذباتی ہو جائیں, لیکن اگر آپ ٹھنڈے رہو گے نا تھوڑا غصہ کرنے کے بعد ان کو بھی نظر آنا شروع ہو جائے گا کہ میری جو میں نے سبھی آواز اونچی کی, ڈرامہ کیا, یہی دن دیکھتے تھے مجھے, ہائے ہائے ہائے. وہ سارے دیکھ کے ڈرامے دیکھ کے پریکٹس کی بھی آگے نے, تو وہ ساتھی انہوں نے پریکٹس کی, اس کا بھی کوئی فرق نہیں پڑا, پھر بھی آپ نے کریے جی یہ نہیں دیکھنے سے. لیکن بات تو ختم نہیں ہوئی. تو وہ سارے ڈرامے کرنے کے بعد نا پھر ان کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کوئی جذباتی چیز نہیں ہے, یہ آپ کی عقل سے ہے اور آپ اس پر مطمئن ہیں. تو پھر ان کو اپنی بات کرنی ہی پڑے گی ایونچولی. کچھ بچے ہوتے ہیں نا جو رونے کا ڈرامہ کرتے ہیں. ایئرپورٹ پہ دیکھا ہوگا آپ نے, جہاز میں بیٹھنے سے پہلے جو آپ کو سننے کو ملے نا آپ کو چلو یہ فلائٹ تو گئی, پھر اس کو ایک لالی پاپ پکڑا دو, کیا ہوتا ہے 1 سیکنڈ میں اس کا سارا غم ایسے ہی ہوتا ہے. تو جس طرح بچے اپنے ایموشنس کو فیک کرتے ہیں نا, اسی طرح کبھی کبھی جو لوگ کنٹرول کرتے ہیں نا آپ کو, ان کو اپنی ایموشنس فیک کر کے آتی ہیں. ان کو فیک رونا آتا ہے, ان کو فیک چیخنا چلانا آتا ہے, ڈرامے بازی کرنا آتا ہے. اندر سے کچھ نہیں ہو رہا ہوتا, وہ بس آپ کو کنٹرول کرنے کے لیے ہو رہا ہوتا ہے. آپ کو اپنے آپ کو کام رکھنا ہے اور بالکل جذبات میں نہیں آنا. ایسی باتیں کرتے ہوئے اس کے بعد بھی کچھ اللہ تعالیٰ نے ہدایات دی, ان کا کام کرنا ہے اور بات کریں. سوال ہے سورہ یاسین میں لقد حق القول علی اکثرہم فہم لا یؤمنون, سینیشن کے حوالے سے کچھ سمجھ نہیں آتا. آپ ایسا کرو, آپ مائک کو اتنا قریب لانے کے بجائے سے تھوڑی کم محبت کرو اور پھر سورہ یاسین میں ایک آیت ہے لقد حق القول علی اکثرہم فہم لا یؤمنون. جی پری ڈیسٹینیشن کے بارے میں, اور سورہ یوسف میں بھی آیت نمبر 110 اور 103 بہت ایکسپلیسٹلی بتا رہی ہے کہ آپ جتنا بھی چاہو گے وہ نہیں, وہ دونوں ان میں سے کوئی بھی آیت بھی ڈیسٹینیشن کے بارے میں نہیں ہے. قد حق القول علی اکثرہم سے مراد مکے کے قریش ہیں, جن کے بارے میں یہ بات کہی جا رہی ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تمام دلائل دکھا دیے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دکھا دی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک الٹیمیٹم دیا اور جگہ پر دی کہ یہ سب جاننے کے بعد بھی تم نہیں ماننا چاہ رہے، تم نے اپنا فیصلہ کر لیا، ٹھیک ہے. اب اگر تم کسی بات سے کنونس ہو خود ہی تو وہ تم جو بھی کہہ لو میں نہیں ماننے والا، میں نہیں ماننے والا، جو بھی کر لو تم، جو ہے وہ ہے بس. اور میں تمہارے بارے میں کہوں یہ تو مانیں گے نہیں، یہ تو مانیں گے نہیں. میری آبزرویشن تمہارے بارے میں ایکوریٹ ہے. یہ کلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے تبصرہ ہے ان کے ایٹیٹیوڈ کی طرف. ابھی وہ آپ کو بھی واضح ہو گیا ہے، اور یہ واضح ہے کہ یہ ایمان نہیں لایا. یہ پری ایسٹیمیشن نہیں ہے، یہ کامنٹری ہے. اس کو ہم ہر اسپیچ کو فلسافیکل سمجھتے ہیں. اسپیچ از سم ٹائمز ایموشنل، سم ٹائمز از فلسافیکل، سم ٹائمز از ریٹوریکل. دیٹس واٹ وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ لنگوسٹکس. جو بات سورۃ یوسف کی کہی جا رہی ہے وہ تو بالکل ہی مختلف ہے، بالکل ہی مختلف ہے. اور یہ جو اس پہ جانے سے پہلے یہاں جو کہا جا رہا ہے نا کہ جو ایویڈنسز آپ دے سکتے تھے، جو آرگیومنٹس آپ پیش کر سکتے تھے، جو ثبوت آپ دے سکتے تھے، وہ سب دیا جا چکا ہے. اور ان پر واضح ہو گیا ہے کہ یہ بات جو آپ کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے. اور اس کے باوجود اب انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ سچ ماننے کے باوجود ہم نے نہیں مانا، نہیں سننا. یہ حقیقت بتائی جا رہی ہے ہمارے نبی کو. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو سچ پتا بھی ہوگا تو پھر بھی نہیں مانیں گے، انا کا مسئلہ بنا دیں گے، کوئی اور اپنی غلط کا مسئلہ بنا دیں گے. یہ ان پر ایک اسٹیپ نہیں لگائی جا رہی کہ وہ کبھی بھی نہیں مانیں گے. اور اس کی آگے دلیل کیا ہے؟ ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے، جن کے بارے میں یاسین نے کہا ہے نا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، وہ آگے جا کر مسلمان ہونے والے ہیں بہت سارے. تو ابھی ایک کرنٹ سچویشن کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ وہ فی الحال نہیں مانتے. اسی طرح کی بات سورہ یوسف نے کہی جا رہی ہے. لیکن سورہ یوسف میں کیوں ہے وہ بات؟ 90% 95% سورہ یوسف جو ہے وہ یوسف کا قصہ ہے. شروع میں ابتدائی بات اللہ نے رسول سے کی ہے علیہ السلام، اور آخر میں رسول سے کی ہے. آخری میں جو بات کی ہے اس کا تعلق بھی کس سے ہے؟ اصل میں وہ جو کنکلوژن ہے نا، وہ اس قصے میں جو چیزیں سیکھی ہیں اس کی بنیاد پر کچھ باتیں کہی جاتی ہیں، ان کا ربط ہے آپس میں. تو جب کہا ہے وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ کہ اکثر لوگ آپ جتنا بھی چاہیں ایمان نہیں لائیں گے. ان کو کمپیئر کیا جا رہا ہے مکے والوں کو ابھی کس کے ساتھ؟ یوسف کے بھائیوں کے ساتھ. یوسف کے بھائی ان کے تو باپ نبی ہیں، جتنا بھی وہ بنوائے وہ ماننے کو تیار نہیں، وہ شیطان کے پیچھے. تو اس سب سیکھنے کے بعد نبی سے کیا کہا جا رہا ہے؟ دیکھیں آپ کی صورتحال یہ بھی یہی ہے نا کہ وہ نہیں مان رہے، آپ جو بھی کر لو نہیں مان رہے. وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ. اسی پیسج میں آپ آخر پہ آ جائیں. کیا بات کہی جا رہی ہے؟ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. ان آیات میں جو ہدایت ہے اور جو قدرت ہے وہ کس کے لیے ہے؟ ایسے لوگوں کے لیے جو ایمان لے آئیں گے. دیکھیں ایک ہے عجیب ہے قوم المؤمنین صفت، وہ اسم فاعل استعمال ہوتا ہے. جب اسم فاعل جب استعمال ہوتا ہے تو آپ ترجمہ کرنے بے شک ایمان والی قوم، ایمان لانے والے. قوم یؤمنون جب صفت مبارک کے حال میں آتی ہے تو اس میں ایک نقص آ جاتا ہے یا اس میں استقبال آ جاتا ہے. یعنی ایسے لوگ جو ایمان لانے والے ہیں یا جو ایمان لائیں گے. یہاں قوم المؤمنین نہیں ہے، قوم یؤمنون ہے. تو انہی آیات میں جن نے کہا فی الحال تو یہ لوگ نہیں مانیں گے. اور یہ اکثر الناس انسانیت کے لیے نہیں تھا، یہ اکثر الناس اس سیاق میں مکے والوں کے لیے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان میں سے بھی بعد میں لوگ لے آئیں گے. تو یہ پرماننٹ ورڈکٹس ہیں نہیں قرآن کے اندر. ایک جگہ جو مجھے پرماننٹ ورڈکٹ ملتا ہے قریش کے بارے میں وہ ملتا ہے ام ابرموا امرا فإنا مبرمون. ہم ابرموا امرا فإنا مبرمون. ابرام کہتے ہیں رسی کو جب آپ ٹوسٹ کرتے ہیں نا تو اس کو رسی پکی ہو جاتی ہے، پھر وہ ٹوٹتی نہیں ہے. تو ایسی رسی کو استعمال کرتے تھے لکڑی کو آپس میں باندھنے کے لیے، کیونکہ اس وقت کانکریٹ وغیرہ کا معاملہ نہیں تھا نا. تو جو کالمز کنسٹرکشن میں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑنے ہوتے ہیں وہ رسی سے جوڑے جاتے تھے. تو اس رسی کو جس کو بہت ہی پکا ہونا ہے کیونکہ ساری تعمیر جو ہے ساری بلڈنگ اس پر اس کا دار و مدار ہے، اس رسی کے باندھنے کو ابرام کہا جاتا ہے. اس سے پھر ایک محاورہ نکلا کہ جس نے بالکل ہی ایسا پکا فیصلہ کر لیا ہے نا، کیونکہ جب اس کو آپ باندھتے ہو نا وہ جوتے کے تسمے کی طرح کا باندھنا نہیں ہوتا. جوتے کا تسمہ تو آپ کھولتے ہو روزانہ، وہ جو باندھنا ہے وہ ایسا باندھنا ہے کہ وہ کبھی کھلے ہی نہیں. تو اللہ نے اس مثال سے لے کر ایک محاورہ استعمال کیا ام ابرموا امرا. کیا یہ قریش نے اپنی رسی ایسے باندھ دی ہے کہ اب انہوں نے فیصلہ کر لیا اس کو کبھی کھولنا ہی نہیں ہے؟
تو اگر ایسے باندھ دیا تو فَإِنَّا مُبْرِمُونَ پھر ہم نے بھی باندھ دیا. تو جہاں پری ڈیسٹینیشن کی بات کہی بھی جاتی ہے نا, پہلے یہ کہا جاتا ہے کہ ان لوگوں نے پرماننٹ فیصلہ خود کیا, اگر یہی تم لوگوں کو منظور ہے تو ٹھیک ہے, مجھے بھی منظور ہے. اس طرح رسپانس میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یا میں یہاں اللہ آپ لمبا لیکچر ہو جائے گا, اس میں نے لیکچر دیا ہوا ہے, تو وہ ذرا سن لیں. آدم علیہ السلام یا آپ نے میری لیکچر نہیں سنے آدم علیہ السلام کو, سن دو. آپ کو بہت سارے سوال تسلی والے جواب مل جائیں گے. قرآن نے اس فلسفی مسئلے کا ایسا جواب دیا ہے قصے کے ذریعے جو کسی فلاسفی بک میں آپ کو نہیں ہے. It's incredible. It's really incredible. And it is in the story of Adam alayhi salam. So I like your listen to that. سر ایک چھوٹا سا کویشچن ہے میرا, اور اس کویشچن سے سر کویشچن کرنے سے پہلے میں چھوٹی سی چیزیں کلیئر کرنا کی مدد آپ کو ہوگا. تجھے کھانا یاد رہتا ہے, جو کام کا ہے وہ یاد کیوں نہیں رہتا, یہ مختلف نہیں. ویل میرا کوشچن یہ ہے کہ کیا آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارا ریلیجن آج ہے کہ ایون بہاولپور, لاہور یا کراچی, پاکستان میں کہیں پہ بھی آپ بیٹھے ہیں تو آپ سے کویشچنز بعض لوگ لبرلزم اتنا ہو گیا ہے کہ اگر آپ سنت کی بات کریں گے, ریلیجن کی بات کریں گے, آپ کے اپنے دوست مسلم ہوں گے, ہم سب ہنسنے لگ جائیں گے کہ یہ کیا مذاق کرتے ہیں. اور کچھ کویشچنز ایسے کریٹڈ ہیں جن میں آپ لاجواب بھی ہوں. فار ایگزامپل ٹرانسجینڈرس کے حوالے سے کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسلام کس طرح انہیں رائٹس دیتا ہے, ان کا لڑکے والا اسے جرام میں حصہ ملے گا, لڑکی, مطلب اس طرح کے بے بہا کویشچنز ہیں. اسلام کتنا سیف آپ دیکھ رہے ہیں, تو تھوڑا سا اس طرح سوچ کریں. اسلام کی اصل سیفٹی اس امت کے نوجوان مل کر رہتے ہیں. اسلام کا فیوچر آپ لوگ ہیں, اور اگر آپ لوگ اس ذمہ داری پر پورے نہیں اترو گے نا تو اللہ تعالیٰ آپ کو ریپلیس کر دے گا. ان کا توجہ یہ سب کو منظر کو سننا رہے گا. میرے نزدیک اسلام جس رفتار سے پھیل رہا ہے اور جس رفتار سے مسلمان عقلی طور پر مسلمان بن رہے ہیں, یعنی ایک تو ہے قراتی جو یعنی ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے اس کے مسلمان ہیں, لیکن جو شعوری مسلمان ہم بن رہے ہیں اس کی رفتار بھی پھیل رہی ہے. ٹھیک ہے, ساتھ میں انٹلیکچوئل کرائسس بھی آ رہے ہیں, ہمارے سامنے کرٹیسزم بھی آ رہے ہیں, لیکن میرے نزدیک ان کرٹیسزم کا جواب بھی اب سامنے آنا شروع ہو گیا ہے. اور میرے نزدیک آپ لوگ آپ کی جو جنریشن ہے اس میں مجھے کرائسس بھی نظر آتا ہے, لیکن مجھے کرائسس سے زیادہ اپرچونیٹی نظر آتی ہے. میں جہاں جہاں گیا ہوں پاکستان میں, میرے ذہن میں بار بار یہ چیز آتی ہے, اپرچونیٹی 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 اپرچونیٹی. جب میں لوگوں سے بات کرتا ہوں تو کہتے ہیں ہمیں تو بس کرائسس ہی نظر آتا ہے, یہاں تو کچھ بدلنے والا ہے ہی نہیں, یہاں تو بس حالات بھی خراب ہے, ہماری تو قسمت ہی ایسی تھی, ہمارے ساتھ سب آگے نہیں کرتے, ہم پیچھے لگے, یہاں تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. ہم نے ایک ذہنیت بنا لی ہے کہ ہمیں کرائسس میں آئے. دیکھیں آپ, ہمارے دین نے ہمیں کچھ سکھایا ہے, آپ کی زندگی میں ہمیشہ چیلنجز ہوں گے, آپ نے فیصلہ کرنا ہوگا ان چیلنجز کو آپ نے ایک اپرچونیٹی کی طرح دیکھنا ہے اور اس کا سامنا کرنا ہے, اور اس کے ذریعے سے آپ نے عظیم چیزیں اکمپلش کرنی ہے, یا آپ کے سامنے جو چیلنج آ رہا ہے اس کو دیکھ کے آپ نے گھبرا جانا ہے نا کیا ہوگا اسلام. اللہ اپنے دین کی حفاظت کرے گا, اس کو ہماری ضرورت نہیں ہے, اس کو ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے. ہم نہیں کریں گے تو کوئی اور کر دے گا. ہمیں اعزاز دیا جا رہا ہے کہ موقع دیا جا رہا ہے کہ تم کر دو, تم سروس کر دو اس کی. اور جو سوال آپ پوچھو ٹرانسجینڈر, ان سب سوالوں کے جوابوں میں پڑھنے سے پہلے میں بنیادی جو اصل کرائسس ہے, اصل کرائسس یہ ٹرینڈ نہیں ہے, اصل کرائسس ہے کہ ہماری اکثریت کی بھی اکثریت, یہاں تک کہ دینی طبقات کی بھی اکثریت قرآن سے محروم ہو چکی ہے. قرآن میں جو سوچ ہے, قرآن کا جو تدبر ہے, قرآن کی آیات کے ذریعے سے جو فکر بنتی ہے, اس سے ہم ناواقف ہو چکے ہیں.
دین کا سارا فوکس بن گیا کچھ روایات کی طرف یا کچھ غلیے کی طرف یا کچھ بحثوں کی طرف, کچھ فکری بحثوں کی طرف. اب ہم نے دین کو اتنا ریڈیوس کر دیا ہے کہ اس کا انسان کے دل اور دماغ اور سوچ اس کی طرف وہ جاتا ہی نہیں کہ ہمارا دین کس طرح, ہمارا قرآن دنیا کو کس طرح بہترین بنا سکتا ہے, ہمارا قرآن کس طرح ہماری سوسائٹی کو بہترین بنا سکتا ہے, میرا قرآن مجھے اندر سے کس طرح قوت دے سکتا ہے کہ میں اپنی مشکلات کا سامنا کروں. اور جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور. کہاں ہے وہ کلچر کہ ہم اللہ تعالیٰ کے قرآن سے اپنے دلوں میں جو چیز گزر رہی ہے اس کی شفا ڈھونڈ رہے ہیں. یہ تو اللہ نے کہا ہے نا شفاء لما فی الصدور. وہ کلچر کہاں ہے, وہ کیا کہاں سکھایا جا رہا ہے. تو یہ میرے نزدیک جو قرآن ہوتے ہوئے قرآن کا نام ہونا یہ اصل کرائسس ہے. اور اگر یہ کرائسس ایڈریس ہو جائے تو باقی جتنے کرائسس آ رہے ہیں نا وہ مینیجیبل ہیں, وہ ان کا کوئی اثر ہی نہیں ہونا. میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں, میں نے جب قرآن پڑھا اور ابھی بھی پڑھ رہا ہوں تو میرا ایک نقطہ نظر ہے قرآن کے بارے میں, میری سوچ میں ایک چیز ہے وہ کلمۃ اللہ ہی ہے, اللہ کا کلام سب سے اونچا ہے. جب یہ چیز میرے اندر بیٹھ گئی تو ایسا نہیں ہے کہ میں جب یونیورسٹی میں تھا تو میرے سامنے اپوزنگ فلاسفیز نہیں آئے, سائیکالوجی کے کانسیپٹس نہیں آئے, ایتھیزم نہیں آیا, میرا کوئی اسٹڈیز نہیں آئی. کتنی تنقید ہو چکی ہے قرآن کے اوپر, اسلام کے اوپر, اس کے ایکسپرٹس پورے ویسٹرن ورلڈ میں ہیں. وہ چیزوں کا مجھے بار بار سامنا کرنا پڑتا تھا. جو اسلام کی بنیادیں ہیں ان کو وہ ہلانے کی کوشش کرتے ہیں ہر موقع پر, ہر موڑ پر. تو میں اپنے بارے میں پوچھتا ہوں میں کیوں نہیں گیا, کیونکہ بہت سارے میرے دوست ہیں جو رہ چکے ہیں, بہت سارے میرے دوست ہیں وہ دین چھوڑ چکے ہیں. تو میرے ساتھ مسلمان تھے, ہم ساتھ اکٹھے نماز پڑھتے تھے, اب وہ ایگنوسٹک ہیں, اب وہ ایتھیسٹ بھی بن چکے, ایتھیسٹ بھی بن چکے ہیں. فرق کیا تھا میرے اس کے درمیان, فرق کیا ہے؟ وہ بھی انٹلیکچوئل ہے, وہ بھی اسمارٹ ہے, وہ بھی اسی یونیورسٹی میں گیا جہاں میں گیا تھا, اس نے بھی وہی مواد پڑھا ہے جو میں نے پڑھا تھا. فرق کیا ہے؟ ایک تو ہے اللہ یہدی من یشاء, ایک طرف جو اپنی ڈیسٹینیشن کی بات کر رہے ہیں, لیکن ایک اور مسئلہ بھی ہے. قرآن کی ایک فاؤنڈیشن ہوتی ہے, قرآن کی ایک بنیاد بن جائے نا تو آپ کسی بھی طوفان کا سامنا کر سکتے ہیں. میں سوچتا ہوں اپنی سے مڑ کے کہ اگر میں قرآن پڑھنے کے بجائے اگر میں نے فقہ پہ سارا زور دے دیا ہوتا تھا یا تعلیم پہ سارا زور دے دیا ہوتا, کیونکہ میرا دماغ ایسا میں ایک چیز پر فوکس کر سکتا ہوں دفعہ, تو مجھے کیڑا لگ گیا میں نے قرآن پہ فوکس کرنا ہے. قرآن پہ فوکس کرنے سے اللہ تعالیٰ نے مجھے بچا دیا اسی کی وجہ سے. وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا. اس کے سوا تمہیں کوئی بچنے کی جگہ نہیں ملے گی, اس کے سوا کوئی پناہ نہیں ملے گی. یہ میری پناہ بن جاتا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ تم سب کی پناہ بنے. میں چاہتا ہوں کہ باقی اسلامیات پڑھو, اس میں ایکسلنس کرو, لیکن جو بنیاد ہے ہماری دین کی اس کو بنیادی جگہ پہ توجہ ہے. قرآن پورے دین کی بنیاد ہے, اس کو سامنے رکھ کے پھر سیرت کرو, اس کو سامنے رکھ کے حدیث کرو, اس کو سامنے رکھ کے فقہ پڑھو. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ اب ہمیں میرے خیال سے تو اب ایک اسٹیٹ آف ایمرجنسی ہی ہے, کیونکہ ہم قرآن سے اتنے واقف نہیں. آپ سمپل سی آپ سے میں نے آج بات کی ہے یا ابدی کے بارے میں, رائٹ, آپ میں سے ہاتھ اٹھا لو پہلے کون سن چکا ہے یہ بات. اور یہ میں اس بات پہ فخر نہیں کر رہا کہ آپ نے پہلے یہ بات نہیں سنی, مجھے اس بات پہ افسوس ہے کہ ہم ان آیات سے محروم رہے ہیں. کیا ہی ہوتا کہ اگر آپ کے مدر اور فادر اپنے بچپن میں یہ آیات اس طرح سن لیتے ہیں, ان کی پیرنٹنگ پہ اثر پڑتا ہے یا نہ پڑتا. اگر یہ باتیں خطبوں میں ہم کی جاتی ہیں, ہمارے کلچر میں ہمارے محلوں میں اس کا اثر ہوتا ہے یا نہ ہوتا. تو اب یہ بات آپ لوگ سن رہے ہو نا, تو آگے مستقبل پہ انشاءاللہ ان باتوں کا آپ پہ اثر ہو, آپ کی فیملی پہ اثر ہو, ان آیات کی ان کا نور آپ کے گھروں کے اندر جائے, تو ہم تو پوری جنریشن بدل سکتے ہیں, پوری جنریشن. تو ابھی پیسمسٹک ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. The future is very bright, and it's going to be bright because of the hearts that carry the gospel. So what I'm going to do now, I'm not going to take the question. I'm going to walk up this way and then walk down that way. Okay? So, and talk to as many of you like that. Assalamu alaikum.